أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بے حد شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ قبول فرمائے، اور باقی نمازیں بھی اللہ ہمیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ جب ہمارے بابا جی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. ابلیس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو لِآدَمَ، آدم علیہ السلام کو، فَسَجَدُوا، تو سب نے سجدہ کیا، إِلَّا، مگر ابلیس یعنی ابلیس کے سوا سارے فرشتوں نے سجدہ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پھر کہا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، کیا وجہ ہے؟ تو وجہ بیان کرتا ہے، قالا کہتا ہے اسجد، کیا میں سجدہ کروں، کیا اس کو میں سجدہ کروں، لمن خلقتا، جس کو تو نے پیدا کیا، تینا، مٹی سے، جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، کیا اس کو میں سجدہ کروں؟ میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں، میں اس سے اعلیٰ ہوں، اس سے افضل ہوں، تو کیا میں اس کو سجدہ کروں؟ تو محترم بھائیو، اس سے ایک بات معلوم یہ ہوئی کہ جس کے اندر بڑائی آ جاتی ہے، تکبر آ جاتا ہے کہ میں بڑا اعلیٰ ہوں، میں افضل ہوں، میں بڑا ہوں، تو میرے محترم بھائیو کو ہمیشہ ذلیل ہی ہوتا ہے. اب شیطان جو ذلیل ہوا ہے، ذلت سے دو چار ہوا ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس نے تکبر کیا تھا، اس نے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھا تھا، حالانکہ خیال کرتا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، وہ میرا بھی خالق ہے، تو اس کا حکم ہے، لہٰذا میں نے اس کا حکم ماننا ہے. اس نے کہا کہ میں بڑی چیز ہوں، اس لیے میرے محترم بھائیوں یہ اللہ کے دربار میں یہ لعنتی ٹھہرا، مذموم ٹھہرا، مردود ٹھہرا، صرف تکبر کی وجہ سے. تو میرے محترم بھائیو، ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 34 کے اندر بھی پڑھ کے آئے، اور سورہ الاعراف آیت نمبر 12 کے اندر بھی اس کی تفصیل ہے. یہ جو سجدہ تھا، یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، اور یہ سجدہ کو آداب بجا لانے کا نہیں تھا، بلکہ پیشانی رکھنا تھا، یعنی جو حقیقی تصور ہے سجدے کا، وہ تصور تھا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس سجدے کو تعظیمی سجدہ بیان کیا کہ یہ ایک تعظیمی سجدہ تھا. جو عبادت کا سجدہ ہے وہ تو ہر شریعت کے اندر ہی حرام تھا کہ عبادت کا سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے. تعظیمی سجدہ کچھ امتوں کے اندر جائز رہا ہے، لیکن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابن ماجہ کے اندر 1853 نمبر کے اوپر، سیدنا معاذ شام گئے، جب شام سے واپس آئے تو آ کر اللہ کے نبی کو سجدہ کرتے ہیں. تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ معاذ یہ تو نے کیا کیا؟ فرماتے ہیں کہ میں شام گیا تھا، میں نے شام کے اندر دیکھا ہے کہ لوگ اپنے پادریوں کو، اپنے افسروں کو سجدہ کر رہے ہیں، لہٰذا میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی جب مدینے جاؤں گا تو اللہ کے نبی کو سجدہ کروں گا. تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ معاذ ایسا نہیں کرنا، دوبارہ ایسا نہیں کرنا، میں محمد کو سجدہ نہیں کرنا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر غیر اللہ کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے. تو اللہ کے نبی نے منع فرما دیا.
کہ یہ سجدہ جو تعظیمی سجدہ ہے میری امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دے دیا. اب میرے محترم بھائیو، جب کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان سجدہ نہیں کر سکتا تو کیا اس دور کے کوئی صوفی ہو، کوئی اللہ کا بندہ ہو، نیک، کوئی پیر ہو، کوئی بھی ہو، کیا اس کو سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ ہرگز میرے محترم بھائیو اس کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بھی باقاعدہ حکم دیا تھا سجدے کا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. اب یہاں فرشتوں کا حکم ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا لیکن ابلیس نے نہ کیا. تو یہاں بات مختصر ہے، سورہ الاعراف ہے، آیت نمبر 12 ہے، وہاں اللہ نے اس کو بھی حکم دیا تھا. جب اس نے سجدہ نہ کیا تو اللہ فرماتے ہیں ما منعک اللہ تسجد الا امرتک، تجھے کس چیز نے سجدے کرنے سے روکا حالانکہ میں نے تجھے سجدے کا حکم دیا تھا. تو معلوم ہوا کہ اس کو اللہ نے سجدے کا حکم دیا تھا. اور یہ شیطان جو تھا ابلیس، یہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا. سورہ الکہف ہے، آیت نمبر 50 میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان جنوں میں سے تھا. اب بیٹھتا فرشتوں کے اندر تھا تو اللہ نے اس کو بھی حکم دیا. تو میرے محترم بھائیو، اس نے سجدہ نہ کیا. سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے یہ اللہ کے دربار میں دھدکارا ہوا، مذموم اور لعنتی اور مردود ٹھہرا گیا. تو میرے محترم بھائیو، میں اور آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا حکم دیا ہے نماز کا اور کتنے سجدے میری زندگی کے اندر رہ گئے. ذرا سوچیں میرے محترم بھائیو، جس کی 30 سالہ 50 سالہ عمر ہو چکی، وہ ذرا موازنہ کرے کہ ایک دن میں کتنے سجدے مس کیے اور ایک مہینے میں کتنے سجدے رہ گئے اور ایک سال میں ان کی تعداد کتنی بنتی. ہمیں اپنے آپ کا محترم بھائیو محاسبہ کرنا چاہیے. یہ اللہ کا حکم ہے، یہ نماز اللہ کا حکم ہے، یہ فرض ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. نہ نبی کو معاف ہوئی، نہ صحابہ کو، نہ اہل بیت اطہار کو. کتنے لوگ نیک گزرے ہیں، کسی کو بھی اس سے چھٹکارا نہیں ملا. ہر نیک انسان نے نماز کو ادا کیا ہے. اور ایسی میرے محترم بھائیو تفصیل ملتی ہے. انسان جب ان کا مطالعہ کرتا ہے تو انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ 40 سال تک انہوں نے کبھی تکبیر اولیٰ بھی فوت نہیں کی. یعنی 40 سال مسلسل 5 نماز جماعت کے ساتھ ادا کی. ایسے بھی نیک بندے اللہ کے گزرے ہیں. تو میرے محترم بھائیو، ہمارے اندر سستی ہے، کوتاہی ہے کہ کتنے سجدے ہم روز مس کر جاتے ہیں. ان کی کیلکولیشن کریں میرے محترم بھائیو، ایک مہینے کے سجدوں کی یا ایک سال کی، تو آپ دنگ رہ جائیں گے. کتنے سجدے جو میرے اوپر فرض تھے، 1000 سجدہ یا 500 سجدہ سال کے اندر میرے اوپر فرض تھا تو میں نے ادا نہیں کیا. تو میرے محترم بھائیو، اللہ کے سامنے جانا ہے، حساب دینا ہے. تو اپنی اصلاح کریں، اللہ سے توفیق مانگے، جو ہو چکا ہے اللہ سے اس کے اوپر معافی مانگے، استغفار کریں. انشاءاللہ میرا اللہ معاف کرے گا. اور آئندہ عزم کریں کہ یا اللہ جتنے سجدے تو نے فرض کیے ایک دن کے اندر میں سارے بجا لاؤں گا. اللہ سے توفیق تو مانگے، انشاءاللہ میرا اللہ توفیق دے گا. تو یہاں سے یہ آدم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے. اصل میں اشارہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ کفار مکہ جو انکار کر رہے ہیں، سرکشی کر رہے ہیں، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ یہ شیطان کے پیروکار ہیں. شیطان نے بھی تکبر سے سرکشی کی، اور یہ مکہ والے بھی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سرکشی کر رہے ہیں تو پیچھے وجہ یہ ہے کہ یہ شیطان کے پیروکار بن چکے ہیں. یہ بھی تکبر کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی کمی کوتاہی معاف فرمائے.